جو عمران خان کا بیانیہ تھا۔ اب آ جائیں سازش اور وہ بار بار چلے، میں مختصراً آپ کے لیے سمجھا دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کہا، مطلب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ شہباز شریف نے کل چیئر کی، پہلے عمران خان نے بھی چیئر کی تھی، اس وقت عمران خان واز سٹنگ چیئرمین، اب جو بھی ہے لٹیرا ہے، شور اچکا ہے، لیکن فی الحال یہ آپ کا وزیر اعظم ہے۔ عمران خان نے جب کی ہے تو وہاں پہ بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں تمام سروسز چیف موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے، باقی بھی جتنے وزراء اور سارے جن کو ہونا چاہیے وہ سب موجود تھے۔ سب نے اس کو جو اعلامیہ اس کا جاری کیا، اس میں بلیٹنٹ انٹرفیرنس، مداخلت آپ کے ملک کے اندر ہوئی۔ لینگویج جو تھی اس کے اوپر بڑے غم و غصے کا اظہار کیا گیا کہ آپ کو کیسے ڈکٹیشن دے سکتے ہیں، کیسے بدتمیزانہ لینگویج، غیر سفارتی، غیر اخلاقی زبان استعمال کی گئی اس لیٹر میں، اس کو انڈورس کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کا بڑا کلیئر ریبٹل دیا جائے گا، ان کو جواب دیا جائے گا اسی لینگویج میں، کہ جی مطلب آپ کون ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی مداخلت کرنے والے یا ایسا آرڈر یا ڈکٹیشن دینے والے۔ یاد رکھیں کہ اس میں سارے سروسز چیف بھی موجود تھے، چیئرمین جوائنٹ بھی موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے، اور چیئر کون کر رہا تھا؟ عمران خان وزیر اعظم۔ اس کا یہ اعلامیہ جاری ہوا تو اس میں مداخلت بڑی واضح انداز میں کہی گئی۔ بعد میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے چلے جی پریس کانفرنس کی، تو اس کو لے کے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم عمران خان کی اس پہ لبیک کہتے ہیں، پی ٹی آئی والا کوئی تنقید نہیں کرتا۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا میرے دوست، میں بھی پی ٹی آئی کا ہی ہوں، ٹھیک ہے، ریٹائر ہوئے کئی سال بیت چکے ہیں، اور میں بہت اندر تک پی ٹی آئی کے اندر تک انوالو ہوں، بیکاز being retired person I can have my political affiliation and activities with any party۔ تو میں اندر تک سارا دیکھ رہا ہوں، ہماری میٹنگ ہوتی ہیں پی ٹی آئی سیکریٹریٹ تک اوپر تک بھی ہوئی، وہاں پہ بھی اس چیز پہ بڑا دکھ کا اظہار کیا گیا کہ کچھ نادانی میں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ خواہ مخواہ سے آرم فورسز کے اوپر تنقید شروع کر دی ہے انہوں نے، جس کی وجہ سے مجبور ہو کے پھر عمران خان صاحب نے ہماری ہی سجیشنز پہ کچھ دوستوں کی جو ریٹائرڈ یہ تھے یا جو بھی تھے جو ان کے ویل وشرز تھے، تو گزارش ہم نے بھی کی کہ جی یہ دیکھیں اس پہ ہمیں بھی خواہ مخواہ سے، اب یہ پیچھے میجر غیور بیٹھے ہیں، میجر ریٹائرڈ غیور، میجر ریٹائرڈ جو رؤف بدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بریگیڈیئر مشتاق ریٹائرڈ بیٹھے تھے، بریگیڈیئر اشفاق ریٹائرڈ بیٹھے تھے، اور بہت سارے بریگیڈیئر یہاں پہ آئے گئے، ٹھیک ہے، اسپیس میں آتے ہیں، ریگولرلی آتے ہیں، تو ان سب کی فیلنگ بھی ہرٹ ہوتی ہے کہ مطلب میرے ٹویٹس کو آپ جا کے دیکھو نا، میں نے کوئی، میرے خیال میں اگر میرے 77K اگر ہیں فالوورز ہیں، تو اس میں سے میرے خیال میں 10,000 تو ایسے بھی ہیں جس میں سے اگر 6-7 ہزار پچھلے 3.5 سال میں پٹواری میں نے بلاک کیے، تو دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں والے بھی مجھے کئیوں کو بلاک کرنا پڑا، کیونکہ بڑے ناسٹی لینگویج استعمال کرتے تھے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، اس میں ہو سکتا ہے فیک ہینڈل والے ہوں گے، انڈینز بھی ہوں گے، ان پٹواری بھی ہوں گے، نون لیگ والے جعلی بن کے آئے ہوں گے، لیکن کچھ کو میں پہچانتا تھا، کچھ کو میں جانتا تھا، کچھ کو اسپیسز میں بھی میں نے سنا کہ وہ پی ٹی آئی کے ہی تھے، اور ان کی لینگویج جو تھی وہ اس سے زیادہ فلتی تھی جو میں نے 3.5 سال میں بی ایم ایل این کی نہیں سنی، وہ اپنے دوستوں سے سنی۔ وہ کہتے ہیں نا، دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اس میں مجھے زیادہ دکھ ہوتا تھا کہ یار بھائی، میں تو ریٹائرڈ ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہوں، عمران خان کے ساتھ جلسوں میں جا رہا ہوں، ہر جگہ جا رہا ہوں، بندوں کو موبلائز کر رہا ہوں، لیکن جب بات آتی ہے میرے ادارے پہ جس میں میں نے 3 پشتوں تک نوکری کی ہوئی ہے، آپ کے دادا نے کی تو میرے تو باپ نے بھی کی، دادا نے بھی کی، میں نے بھی کی، میرے ایک بھائی نے بھی کی، میرے 3 چچوں نے بھی کی، میرے ایک ابا جی کے فرسٹ کزن ماموں شہید ہوئے ان کے سامنے اپنے ہاتھوں میں، اور بہت ساری اس طرح قربانیاں دی۔ تو ظاہر ہے کہ آرمی از مائی فرسٹ لو، ہم تو اس کے خلاف نہیں سن سکتے، بالکل نہیں سن سکتے، اور ہمیں پتہ ہے، اس پہ یقین ہے پاک فوج پہ کہ وہ ملک کی انٹرسٹ کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرے گی، جہاں ملک کی سلامتی کی بات آئے گی کبھی خلاف بات نہیں کرے گی۔ اب جب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جس کو لے کے آج تک لوگوں نے ایشو، حالانکہ وہ گون ادر بھائی، وہ بات پرانی ہو چکی ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی دوست اٹھا کے اچھا جی سازش اور اس کا مجھے فرق تو بتائیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرق کیا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ کل جب شہباز شریف نے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی کمیٹی کی میٹنگ کی، تو اس کا بنیادی مقصد شاید یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس مداخلت کا لفظ بھی نکلوا دے، اس لیٹر کو ہی مٹی گول کر دے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب اس نے جیسے ہی اس نے وزیر اعظم کے ووٹ 172 ووٹ گین کیے، 174 تو تقریر کی، تو اس نے کہا جی کہ ہم اس کو لیٹر کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں لائیں گے، اور
مجھے پتا ہے کہ یہ لیٹر جھوٹ ہے، اگر یہ سچ ثابت ہوا، مداخلت کی بھی بات کی کہ اگر یہ سچ ثابت ہوا تو میں ریزائن کر دوں گا. وہ تو ایسے جھوٹے دعوے ماضی میں بھی کر چکا ہے، ریزائن تو اس نے کوئی نہیں کیا. میٹنگ ہوئی، ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اس کو دبا دے، لیکن آپ ذرا اس میٹنگ میں ہمارے جو سروسز چیفز بیٹھے تھے، وہ تصویروں میں ان کا دیکھ لینا، وہ کس غم و غصے کے ساتھ اور بڑے سیریس بیٹھے ہوئے تھے، سب کے نظر آ جاتا ہے، جسچر نظر آ جاتا ہے. تو وہاں پہ ٹھیک ہے، وہ اسد مجید نے بھی بڑی دلیری سے کام کیا جو سفیر ہے، لیکن انہوں نے بھی ساروں نے میرے خیال میں سٹینڈ لیا ہوگا. تبھی اعلامیہ جو جاری ہوا، اس اعلامیہ میں کیا تھا کہ پچھلے اعلامیہ کی توثیق جو عمران خان کے ہوتے ہوئے ہوئی تھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ، اس کی توثیق کی گئی کہ یعنی جو کچھ وہاں کہا گیا تھا وہ سچ تھا، اور اس میں مداخلت اور یہ سارا بلیٹنٹ انٹرفیرنس اور لینگویج اور یہ سارا کچھ کہا گیا، اور اس کو جواب بھی دیا گیا ان کو، واشنگٹن میں بھی دیا گیا، یہاں پہ بھی بلا کے فارن آفس میں بلایا گیا. پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں امریکن قونصلر کو وہاں بلا کے لیٹر ہینڈ اوور کیا گیا، احتجاجی مراسلہ. تو اس کی توثیق کی مینس کہ وہ جو تھا وہ سچ تھا، مداخلت تھی. اب دیکھیں مداخلت اور سازش کا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. سازش از اے پلاننگ. یاد رکھیں سازش لفظ کیا ہے. ہم کہتے ہیں نا فلانا یار وہ سازش کے تانے بانے بن رہا ہے، کئی دفعہ وہ خیالی پلاؤ ہوتا ہے، خالی تانے بانے ہوتے ہیں. جب سازش کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، جب اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، تو وہ مداخلت ہوتی ہے. سو دیٹ مینس کہ مداخلت از اے بگر اوفینس. مداخلت ہوئی وہ بگر اوفینس ہے. فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں، انڈیا نے پلوامہ کا ڈرامہ ہوا تو انڈیا نے کہا کہ جی ہم آپ کے خلاف سرجیکل سٹرائکس کریں گے پاکستان کے خلاف. وہ پلاننگ تھی، لیکن جب انہوں نے سٹرائک کی کوشش کی، ابھی نندن جہاز لے کے آیا تو وہ مداخلت تھی، فزیکلی آپ اندر داخل ہو گئے. پلاننگ کے بعد مداخلت از اے سیریس اوفینس. ورنہ تو میں 100 دفعہ کہوں کہ میں تمہیں تھپڑ ماروں گا، مثال دے رہا ہوں، ایک بندے کو بولوں یار میں تمہیں تھپڑ ماروں گا، میں ذہن میں سوچوں میں تھپڑ ماروں گا، میں پلاننگ کروں میں اس کو تھپڑ ماروں گا، لیکن میں آن گراؤنڈ اس کو تھپڑ نہیں مارتا، تو پلاننگ دری کی دری رہ جاتی ہے. جب میں تھپڑ جڑ دیتا ہوں یا میں اس کو کوئی ویپن لے کے اس پہ اٹیک کرتا ہوں، تو وہ اقدام قتل ہو جاتا ہے. وہ اقدام قتل ہوتا ہے، وہ مقدمہ قابل دست اندازی پولیس ہو جاتا ہے، وہ جرم ہوتا ہے. تو مداخلت از اے سیریس تھنگ، بگر اوفینس دین سازش. تو ظاہر ہے کہ مداخلت کے جب انہوں نے شواہد ملے وہ سارا، اب جب انہوں نے کہا کہ ہماری سیکورٹی ایجنسی سارا کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز دیکھ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گہرائی میں جا رہے ہیں، وہ جائیں گے. تو جس مداخلت کے تانے بانے کس سازش کی بنیاد پہ بنے گئے، وہ بھی وہاں تک بھی لوگ پہنچیں گے، اور وہ ضرور ہوگا. اور یہ دیکھیں ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں سامنے ٹی وی پہ کہ افواج پاکستان کا بھرپور دفاع اور ہر سازش کو ناکام بنانے کا عزم. یہ اس وقت ڈی جی آئی پی آر کا لیٹسٹ جو آیا ہے، پریس ریلیز نہیں بلکہ پریس بریفنگ ہے. تو اس لیے سازش اور اس میں نہ الجھیں، الفاظ کے گورکھ دھندے میں مت الجھیں. ٹرسٹ کریں اللہ پہ، ٹرسٹ کریں پاکستان آرم فورسز پہ، کیونکہ وہ اسٹیٹ کا حصہ ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ رہتی ہیں پاکستان کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز ڈیفینیٹلی وہ آتی ہیں جاتی ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں. تو آف کورس پی ٹی آئی از دی بیسٹ، عمران خان از دا بیسٹ، از دا اونلی لیڈر آفٹر قائد اعظم. اس کی قدر کریں، اس کو اسٹرینتھن کریں، آگے کی طرف وے فارورڈ نکالیں. آپ بھی ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں، وہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہولڈر ہیں پی ٹی آئی کے، تو اس کو آپ ضرور سپورٹ کریں. ہم بھی کر رہے ہیں، ریٹائرڈ ہیں، اپنی کیپیسٹی میں کر رہے ہیں، پرسنل کیپیسٹی میں، ناٹ ریپرزینٹنگ این انسٹیٹیوشن. لیکن یاد رکھیں کہ اگر عمران خان کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان کامیاب ہوتا ہے، اور پاکستان کا دفاع مضبوط ہوتا ہے. آزادی آپ کی اور مضبوط ہو جاتی ہے، مربوط ہو جاتی ہے، اور آئندہ کے لیے بہتری ہوتی ہے. دیٹس آل آئی وانٹ ٹو ڈو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ، much. بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو سر. تھینک یو سر. ثاقب بھائی ایک منٹ میں کوشچن ہے. ابو حذیف آپ نے کوشچن کیا تھا ڈی ایم میں کہ عمران خان نوجوانوں کو کیوں آگے نہیں لے کے آتے. تو سر پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، اور خان صاحب اور انصافیانس گروپ کے درمیان بھی الیکشن ہوتا ہے چیئرمین کے لیے. تو ہمیشہ خان صاحب جو ہے نا، یہ نوجوان جتنے بھی ہیں وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو آگے لے کے آئے. تو یہ بریگیڈیئر سر آپ بھی اگر کوئی اس سوال کا اس کوشچن کا آنسر کرنا چاہیں دیکھو تو پلیز. پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ جمہوریت پی ٹی آئی میں ہے، میں جانتا ہوں. یہاں پہ جتنی تنظیم سازی ان کی ہوتی ہے، اور وہ میرٹ بیس پہ ہوتی ہے. نوجوانوں کو اگر نوجوان آپ کہتے ہیں نہیں آگے آتے، یار
میرے خیال میں مراد سعید کے دودھ کے دانت بھی شاید گرے نہیں ہوں گے تو وہ وزیر ماشاءاللہ نیشنل اسمبلی کا ممبر 2013 میں بھی بنا، 18 میں بھی بنا، اور سب سے ایفیشینٹ وزیر، اس کی وزارت نمبر 1 پہ آئی، محنت بھی کی اس نے، تو ہی از اے ینگ مین. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے ینگسٹرز آپ کی پارٹی میں ہیں. یہ عماد اظہر کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پہلے یوتھ کا ادھر سے فیصل آباد سے آپ دیکھیں نا، پہلے وہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول کی اپوائنٹمنٹ تھی، انفارمیشن سیکٹری اور کرتے. فیصل جاوید کو دیکھ لیں، کون سا وہ بوڑھا ہے، یہ وہ موروثی سیاست کا وہ پرتو تو نہیں ہے، ینگ یوتھ میں سے ہی نکل کے آ گیا ہے. تو عمران خان تو سب کو، یوتھ کو بھی موقع دے رہے ہیں. الیکٹیبلز والا اس دفعہ تو ویسے ہی عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ الیکٹیبلز کا جو ہے وہ میں اس سنڈروم کو اس دفعہ میں نہیں بائی کروں گا، اور آئی ول گو فار میرٹ بیسڈ، اور خود انٹرویو کر کے ٹکٹ دیں گے. تو وہ دے رہے ہیں یوتھ کو بھی. اور انٹرا پارٹی بالکل انہوں نے کہا کہ الیکشنز ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں ان کی تنظیم. مطلب آپ دیکھیں کہ آپ کی یونین کاؤنسل لیول سے لے کے مدر باڈی کے الیکشنز ہوتے ہیں، مدر باڈی کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی لیبر ونگ کی ہوتی ہیں، ویلفیئر ونگ کی ہوتی ہیں، پھر ڈسٹرکٹ کی ہوتی ہیں، پھر شمالی پنجاب کی ہے، جنوبی پنجاب کی ہے، سینٹرل پنجاب. تو وہ تو پورے پاکستان میں بڑی زبردست وہ ہر ایک کو موقع دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ یوتھ کو گلے تھے کہ دیور نیگلیکٹڈ اس پچھلی 3.5 سال میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، ان غلطیوں سے سبق بھی سیکھا گیا ہے. تو میرے خیال میں آگے انشاءاللہ تعالی بہت بہتری ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو. جی سر 2-3 کویشچن ایک ساتھ لیتے.